محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ ناظرین، ادب کا اور صحافت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ادب کو صحافت ہی عوام تک پہنچاتی ہے۔ ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ادب کے لیے صحافت ہے۔ اس میں اخبارات بھی آتے ہیں، ٹیلی ویژن بھی آتا ہے، اور جو ہمارے اس وقت کے ذرائع ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ 1980، 1970 اور یہ جو پچھلی صدی کی دوسری دہائی تھی، اس وقت بھی جو صحافت ہو رہی تھی اس میں اخبارات کا بہت اہم اثر تھا اور اہم کام تھا۔ تو اخبارات سے متعلق اس وقت جو ادبی صحافت ہو رہی تھی اس میں جو چند اہم نام اور نمایاں نام ہیں، اس میں سے آج ایک اہم نام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بنیادی طور پر شاعر ہیں، بہت اچھا شعر کہتے ہیں، 3 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور دوسرا حوالہ ان کا صحافت ہے۔ ادبی صحافت سے ان کو وابستہ ہوئے کام کرتے ہوئے تقریباً 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میری مراد ہے محترم اختر سعیدی۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ بچپن سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کیسا بچپن گزرا، کیا آپ کے رجحانات تھے، کیا بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے کی طرف آ گئے تھے یا اس وقت کچھ اور آپ کے شوق ہوا کرتے تھے؟ کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں۔ میرے گھر کا ماحول تو یقیناً ادبی تھا، جی بالکل، لیکن میرے ساتھ کچھ حالات ایسے رہے کہ میں نے پچھلی کتاب میں اپنی پوری زندگی لکھی کہ میں نے کس طرح زندگی گزاری۔ میں نے یعنی پیون کی نوکری کی، میں نے پان کا خونچہ لگایا، مقصد تمام کام جو مجھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، گھریلو حالات بہتر بنانے کے لیے جو ہو سکتے تھے میں نے کیے۔ لیکن کیونکہ ایک ادبی شوق تھا، اس کو پروان چڑھانے کے لیے گھر کی فضا موجود تھی، تو میں ابتدا کے اندر شاعری کی۔ میں نے جب شاعری کا آغاز کیا تو اتفاق یہ ہے کہ عزم بہزاد، شاداب احسانی اور میں اتفاق سے ایک ہی اسکول کے اندر، یعنی پرائمری کے اندر موجود تھے۔ اچھا، تو ایک دوسرے سے آشنا نہیں تھے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ دونوں شاعر ہیں۔ اس کے بعد جب ہم نے ادبی سفر کا آغاز کیا تو یہ عزم بہزاد، شاداب احسانی یہ ہمارے قافلے میں شریک رہے۔ ادبی ماحول یعنی میٹرک کے بعد سمجھ لیجیے میں نے ادبی سرگرمی میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کیا۔ صحیح، گھر کا ماحول تو ظاہر ہے آپ کا ادبی تھا، والد صاحب بہت اچھے شاعر تھے، چچا سب تمام جب آپ ادب کی طرف آئے اور شعر کہنا شروع کیا یا پہلا شعر کہا تو گھر میں کسے سنایا، اور والد صاحب کو جب سنایا انہیں معلوم ہوا تو والد صاحب کو تو میں نے عرصہ دراز تک شعر نہیں سنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے میرے بڑے بھائی تھے سروت سعیدی، ان کو میں نے شعر سنائے تو انہوں نے حوصلہ افزائی کی۔ پھر میرے والد کے استاد کے بھائی ایک بہت بڑے حکیم تھے، حکیم سیماب سعیدی صاحب، صحیح، تو ان کو میں اپنی غزلیں دکھاتا رہا۔ تو ایک شعر بھی کہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی، میرے والد سے کہا کہ جوہر صاحب یہ شاعری اس سے باز نہیں آئے گا، آپ اس کو خود ہی آپ ہی سنبھالیں۔ اس کے بعد سے پھر میں نے جو کچھ بھی غزلیں کہیں، جو بھی کہا وہ والد صاحب کو ہی سنایا میں نے، اور آخر تک انہی کو سنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شاگردی استادی کا سلسلہ یہ جاری رہنا چاہیے، اس سے جو ہے ایک قسم کی تربیت ہوتی ہے۔ بالکل۔ والد صاحب کا رد عمل کیا تھا جب انہیں معلوم ہوا شعر کہہ رہے ہیں آپ نے انہیں سنائے؟ تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ میاں ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے؟ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس سے پہلے میں مشاعرہ سنتا، شعر کہتا تھا، مشاعرہ سنتا تھا، لیکن ان کی موجودگی میں جب شعر پڑھا اور انہوں نے اس زمانے میں جیسے بھی تھے تو جب حوصلہ افزائی ہوئی دوسروں کی طرف سے تو انہوں نے بھی سوچا کہ اب یہ بگڑ گیا تو بگڑنے دے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے والد اس شعبے میں پہلے سے کام کر چکے ہوں، اس پیشے سے وابستہ ہوں، تو اگر بچہ بھی اس شعبے سے وابستہ ہو جائے تو لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کرنے لگتے ہیں، اور ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ اتنا بڑے نام سے اس کا نام جڑ جاتا ہے، اور دوسری قیاس آرائیاں ہوتی ہیں کہ یہ خود نہیں کہتا یا کوئی اور اس طرح کی بہت سی باتیں۔ آپ کے ساتھ کیا ایسا بالکل ہوا ہے؟
बहुत अरसे तक हुआ। उसके बाद वालिद साहब के इंतकाल के बाद भी लोगों को ये गुमान रहा कि जो है ये खालिद अली की रस्म चुगताई से शेयर ले रहा है, मतलब जो लोगों का एक गुमान था। मगर आदमी को अपना जवाब खुद पैदा करना होता है। ये नहीं कि मैं विरसे के ऊपर चलता रहूं। अगर मुझ में विरसा चल रहा है और मुझ में कुछ नहीं है तो मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा। और जिस साल मैं अदबी सफ़े का इंचार्ज बना उसी साल मुझे मुशायरे में बुला लिया गया। तो आप ये इस रवैये को क्या कहेंगे? इसका मतलब ये शायर अख्तर सईदी, साहबी अख्तर सईदी, बिल्कुल। तो ये रवैये जो है ना, ये भी बड़े तकलीफ दे हैं। मेरे वालिद को कभी नहीं बुलाया, तो मैं तो इसे मुनाफिकत से ताबीर करता हूँ कि भाई आप कोई सीट पर है तो आप उसको अहमियत दे रहे हैं, सीट से हट गया तो उसकी अहमियत ख़त्म। तो आप इस रवैये को दुरुस्त नहीं समझते और ये ज़ाहिर है अदब के लिए भी मुनासिब रवैया नहीं है। भाई मैं तो समझता हूँ जिसका अगर कोई मकाम है, जिसको आप अगर समझते हैं तो उसके लिए ये ओहदा कुछ भी नहीं है। अगर एक कोई गरीब आदमी भी है और वो शेर कह रहा है, अच्छा शेर कह रहा है, तो उसको अदबी हलकों की तरफ से अहमियत मिलना चाहिए। बिल्कुल। उसमें ये नहीं कि ये देखा जाए कि उसकी सतह क्या है, उसका मयार ज़िंदगी क्या है। यहाँ तो शायरी के अंदर भी मयार ज़िंदगी देखा जाता है कि ये इसका मयार ज़िंदगी कैसा है, उसी हिसाब से उसको डील किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मिसाल के तौर साकी अमरोवी तमाम ज़िंदगी उन्होंने शाह फैसल कॉलोनी पान का केबिन किया। उनको आप अदब से निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। आप उस्ताद कमर जलालवी को निकाल सकते हैं अदब से? तो ये लोगों के रवैये हैं। यहाँ पर यही है कि ओहदों के ऊपर लोग ज़्यादा जाते हैं कि भाई ये फला है तो इसको इसकी अहमियत। आजकल यही सूरत हाल है कि अगर कोई बड़ा किसी ओहदे में फाइज है तो उसे मेहमान खुसूसी बना दिया गया, उसे और तरक्की देकर कभी सदर बना दिया गया। तो ये रवैये भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। सही। शेर कहने का आपने जब आगाज़ किया तो और नशिस्तों में शरीक होना शुरू हुए, आप शिरकत शुरू की आपने, तो उस दौरान शहर का जो माहौल था वो कैसा था? उस वक्त तो शहर का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा माहौल था। किस तरह की तकरीबात थी? बहुत अच्छी तकरीबात थी, बड़े लोग थे, बड़े दबिस्तान थे इस शहर के अंदर। वो जो कैफेटेरिया वगैरह का तो हमने सुना था, लेकिन हमने ये अमली तौर पर इन लोगों की बैठकें देखी। वाकई ऐसा मालूम देता था कि मुकालमे की सूरत पैदा होती थी गुफ्तगू के बाद। अब ये जो अदब ख़त्म किसी दौर में नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इक़दार हैं, अदबी इक़दार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि अदबी इक़दार जो मुतासिर हुई हैं इसकी वजह क्या है और इनको हम किस तरह से इनका अहिया कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं? अदबी इक़दार एक तो मैं किसी के उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब ये है कि अब लोग दूसरी तरफ लोगों के रुझान ज़्यादा हो गए। किताब से दूरी, किताब से यानी जिस तरह ताल्लुक़ होना चाहिए किताब से वो नहीं है। अच्छा, किताब की तरगीब देने वाले भी नहीं हैं। एक ज़माने में किताब की तरगीब देने वाले मौजूद थे, बताते थे कि भाई आप ये किताब पढ़ें, ये किताब पढ़ें, इससे आपको ये हासिल होगा। अब वो ना वो लोग हैं और ना हमारी नई नस्ल किताब को यानी हाथ लगाना पसंद करती है। बिल्कुल। तो किताब की अहमियत कितना भी नसीर तुराबी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सबके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बड़ी अहमियत है, सब कुछ है, लेकिन मतलब प्रिंट मीडिया की अपनी अहमियत है कि अगर आप के दरवाजे पे दस्तक हुई, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप उसको बंद करके चले जाएंगे, और अगर कोई ड्रामा देख रहे हैं उसका कोई सीन निकल गया तो वो वापस नहीं आता। तो उसी किताब की अहमियत तो हमेशा रहेगी, लेकिन वो किताब की तरगीब देने वाले, किताब की तरफ रुजू होने वाले लोग नहीं है अब। लेकिन अब उसको किताब तो खैर पहले से बहुत ज्यादा शाया हो रही है, और आप देख रहे हैं कि हर महीने उसकी पढ़ने वालों की बात हो रही है। किताब तो आप तो ये पहले तो इंतजार, मेरे वालिद ने 50 साल शायरी करने के बाद किताब लाए। अब तो आदमी जब इब्तिदा होती है, मेरे ख्याल में 5-7 साल गुजरते हैं तो मेरे ख्याल में मजमू आ जाता है। ये बात तो बिल्कुल ऐसा ही, तादाद तो बढ़ना है ना किताब की, लेकिन उसका म्यार क्या है, उस पर तो गुफ्तगू हो सकती है कि क्या म्यार है। म्यार पे बात करेंगे कि किताब का म्यार क्या है और क्या होना चाहिए। वो अख्तर सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक वक्फे से वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइए।
मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फे के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर सहाफ़ी अख्तर सईदी साहब। वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी कि किताबें आजकल बहुत शाया हो रही हैं लेकिन कारी तक नहीं पहुंच रही, और किताब के मायार पर बात हो रही थी। आज का जो नौजवान है वो इतनी जल्दी में क्यों है और इतनी जल्दी वो क्यों किताब लाना चाहता है? मैं तो ये समझता हूँ कि मैं बिला मुबालगा इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, इसमें कोई मैं दूसरी राय नहीं है। लेकिन मुझे जो एक ज़रा नौजवानों से इख्तलाफ है वो ये है कि वो अपने शेर सुनाना पसंद करते हैं, दूसरों के शेर सुनना पसंद नहीं करते। अमूमन मशायरों में यही देखा गया है कि वो कम से या तो वो मोबाइल पर यानी वो होते हैं या फिर बाहर चले जाते हैं, जब अपना नंबर आता है तो आ जाते हैं। तो ये मकसद है कि सीखने का अमल जो है ना, शेर कहना, ये अब शेर कहकर आदमी ये समझे कि मैं अक्ल कुल हो गया, ये नहीं है। असल दूसरों के हम लोग उस वक्त सुनते थे, लोगों को अपने सीनियर को सुनते थे, उससे बहुत कुछ हासिल होता था। उस वक्त जो आप बता रहे हैं कि आप सुना करते थे तो वो एक नशिस्तें हुआ करती थी, तरही नशिस्तें होती थी। अब क्या सूरत हाल है और तरही नशिस्तें अब कितनी होती हैं और उन्हें हम किस तरह दोबारा से कर सकते हैं और नौजवानों को भी इस तरफ ला सकते हैं? भाई हमने तो अपना शायरी का आगाज़ ही तरही मशायरों से किया। एक 27 साल बज़्म हमीद लाड़ी में थी, उन्होंने 27 साल तरही मुशायरे किए। उसी वहीं से मैं हो या आज़म बहज़ाद हो या शादाब एहसानी हो या अजमल सिराज हो, हम लोगों ने वहीं से इब्तिदा की, यानी तरही मुशायरों से। लेकिन उसके उस ज़माने के अंदर मुनव्वर अब्बास साहब, यावर अब्बास साहब, ये लोग बड़े पैमाने पर तरही मुशायरे करते थे, जिसमें शोर अली साहब, जोश वली आबादी, सबा अकबर आबादी, तमाम लोग आया करते थे तरही मुशायरों में। आज तरही मुशायरे की रिवायत, अगर तरही मुशायरे का नाम लो तो अजीब सा लोग मुंह बनाते हैं कि भाई, हालांकि मैं समझता हूँ कि एक अगर तरही मुशायरे का इजरा दोबारा अहिया कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे नई नस्ल की तरबियत होती है। उसमें यह है कि वो कम से कम मश्क उसकी आगे बढ़ती है। अब तो ये है कि जहन में आ गया तो मिसरा वो कर लिया, लेकिन ये है कि तरही मुशायरे की रिवायत को ज़िंदा होना चाहिए। एक सिलसिला था, जैसे आपने बताया कि आपने शेर गोई का आगाज़ किया तो बहुत से लोगों से आपने इस्लाह ली, जिसमें रसा चुगताई और इससे पहले के भी बहुत अहम नाम आपने बताए। अब हम देखते हैं कि कोई नौजवान अगर शेर गोई से जुड़ता है, शेर कहता है, तो किसी से बाकायदा उसका वो ताल्लुक़ नहीं होता जो पहले उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़ होता था। तो इसकी आप वजह क्या समझते हैं और इसके असरात क्या हैं? इसमें कुछ वजूहात असातिज़ा की भी हैं। असल मसला है असातिज़ा के जो रवैये है ना, अमूमन मैंने ये देखा है कि बाद असातिज़ा यानी नौजवान अगर कोई पढ़ रहा है तो वो कभी गर्दन इधर घुमाते हैं, कभी इधर घुमाते हैं। वो उनका और ये उसका रद्द अमल है ये कि नौजवान असातिज़ा की तरफ रुजू नहीं करते। यह अक्सरियत मैंने ये देखी कि अक्सरियत नौजवानों की यह इस्लाह लेने से गुरेज करती है। लेकिन मुताले के हवाले से मैं समझता हूँ कि नौजवान मुताला कर रहे हैं और उनका मुताला और उनका शेरी रुझान नज़र आता है उनके शेरों में। तो मैं ये समझता हूँ कि असातिज़ा के रवैये भी बहुत मुनासिब नहीं है। मैं खुद जब हम थे उस ज़माने में तो असातिज़ा का यह आलम था कि जो कोई नौजवान शेर पढ़ता था तो वो बाकायदा उसकी को यानी दूसरों को मुखातिब करके कहता कि देखिए शेर। और अब ये आलम है कि अगर कोई शेर पढ़ रहा है, नया नौजवान नस्ल का पढ़ रहा है, तो लोग ये इसी शक में रहते हैं कि पता नहीं इसके शेर है या नहीं, इसी गोमो में रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो आप हज़रत अली का कौल है कि ये ना देखो कि किसने क्या कहा, ये देखो कि कौन कह रहा है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मुनाफिकाना रवैया है। असातिज़ा अपनी गाँव तकिए को अहम समझते हैं। नौजवानों की तरफ कभी अगर वो मोहब्बत से, प्यार से उस नौजवान को बुलाकर उससे बात करें, उसको जो है समझाएं तो वो समझेगा। ये बात नहीं है कि ऐसी इतनी बदतहजीबी अभी नहीं है कि वो नहीं समझेगा। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि 90% मैं बता रहा हूँ आपको कि असातिज़ा का रवैया गलत है। 90% असातिज़ा का रवैया ये है कि वो किसी नौजवान को बर्दाश्त ही नहीं करते। वो नौजवान का कोई अच्छा शेर कहने वाले को बर्दाश्त नहीं करते। उनके मसला यही है कि वो
یہی برابر بیٹھے والے سے کہ وہ کہ اس کے شعر نہیں ہو سکتے. اس کے بھائی یہ وہ تو وقت بتاتا ہے. اثرات تو ظاہر ہے اس کے اچھے اثرات نہیں کون شاعر یہ تو جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. وقت بتائے گا کون شاعر ہے. جب ہم نے شاعری شروع کی تھی اس منظرنامے میں بہت سے لوگ تھے. اب آپ شاعری کر رہے ہیں اس منظرنامے میں بہت سے لوگ ہیں. اب اس کے بعد 10-5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کون ٹھہرتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک سفر ہے, سفر جاری ہے. اور تو آپ کے ساتھ ایسا, ویسے یہ ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے جب شعر کہنے کا آغاز کیا ہوگا تو کئی لوگ ہوں گے جو شعر کہہ رہے ہوں گے, اور بعد میں پھر وہ 10-12 سال بعد بہت میں اسی تجربے کی بات کر رہا ہوں. وجہ کیا؟ وہ تو اصل ہوتا ہے شاعری نہیں ہے. شاعری ہوتی تو رکتے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتا آدمی کہ یہ جو کہتا ہے کہ میں نے شاعری چھوڑ دی تو وہ شاعری نہیں ہے. صحیح. اگر بعض لوگوں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ میں نے شاعری چھوڑ دی. شاعر اگر یہ بتائیے شاعر اگر ہے تو شاعری چھوڑ سکتا ہے؟ شاعری اس کو چھوڑ سکتی ہے شاید. اسی طرح ہم جب منظر پر تھے تو ہمارے ساتھ 10-12 تھے, اس میں 4-5 رہ گئے. بھائی اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ کیوں وہ, اور آج موجود ہیں وہ لوگ موجود ہیں, موجود ہیں, لیکن ان کی کوئی حیثیت نہ شاعر کی حیثیت سے نہ وہ کہیں جاتے ہیں, نہ آتے بھی تو سامع کی حیثیت سے مشاعروں میں آتے ہیں. تو یہ ہے. آپ صحافت کی طرف کیسے گئے اور صحافت کا سفر کیسے شروع ہوا, اور ادبی صحافت ہی سے کیوں آغاز کیا اور اسی سے کیوں جڑے رہے؟ میں جب ابتدا میں ہمارے علاقے میں نشستیں ہوا کرتی تو مجھے شوق تھا رپورٹیں لکھنے کا. صحیح. تو رپورٹیں لکھ کر میں اخباروں کو بھیجتا تھا اور چھپتی تھی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. میں تمام اخبارات کا مطالعہ کرتا تھا تو میں نے دیکھا کہ جسارت کے اندر کوئی کالم نہیں ہے, یعنی ادبی کالم نہیں ہے. تو میں نے صلاح الدین صاحب کو خط لکھا کہ تمام کراچی کے جتنے بھی اخبار ہیں تمام اخباروں میں ادبی کالم آتا ہے, اور جسارت ایسا اخبار ہے کہ جس میں نہیں آتا, میں لکھنا چاہتا ہوں. صلاح الدین صاحب نے فوراً جو ہے کہا کہ بھئی آپ لکھیے. تو وہاں سے میں نے آغاز کیا روشنیوں کا شہر, کراچی کی ادبی سرگرمیاں. اس کے بعد صلاح الدین صاحب نے مجھے انٹرویوز وغیرہ بھی میں نے کنور مہندر سنگھ بیدی اور ان کا علی سرا جعفری کا انٹرویو وہیں جسارت میں کیا, جسارت میں. اس کے بعد جو ہے چلتا رہا جنگ میں, حریت میں, پھر جنگ میں آیا. جنگ میں آنے کے بعد میں نے بچوں کے صفحے بھی کیے, جنگ لندن کا ادبی صفحہ بھی کیا. 36 سال تک میں روزنامہ جنگ کے ادبی صفحہ کرتا رہا. 480 انٹرویوز میں نے کیے. تو یہ سلسلہ جو ادب اور صحافت کا جو ایک زمانہ میں تو وہ تھا کہ صحافی اور ادب بالکل ایک دوسرے سے بالکل مشروط تھے. اور اس کے بعد جو صورتحال 90 کے بعد جو صورتحال ہوئی ہے نا, اس میں یہ ہے کہ صحافت ادبی لوگ صحافت سے میں نظر نہیں آتے. اب جو ہے صحافت سے بہت دور, صحافت اور ادب دو الگ راستوں کی طرف. لیکن تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں, اس کے اثرات کیسے ہیں, صحافت پر اس کے کیسے اثرات ہیں, اور ادب کے اثرات یا ادب پر کیا اثرات؟ آپ کو خود اندازہ ہے کہ زبان کے معاملے میں آپ اخبار اٹھا کے دیکھیے, آپ خود بتائیں گے کہ زبان و بیان کے اعتبار سے اخبار کس سطح پر آیا ہے. اچھا, چینلز پر بھی بڑے بڑے لوگ تھے, چینل ہو یا ٹی وی ریڈیو, کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے, زبان ہے وہاں سے لوگ سیکھتے تھے. اب یہ بتائیے کہ آپ کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ لفظ ملا کے لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے, یا تلاتم کس طرح لکھا جائے گا. یہ اخباروں کی بتا رہا ہوں میں, اخباروں میں یعنی تلاتم کس طرح لکھا گیا میں ہمارے اخبار کے اندر ہی. اسی طرح زبان کا جو حشر ہوا ہے وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدھ آدمی ہوتا تھا ایسا جس سے رجوع کیا جا سکتا تھا. اب وہ لوگ ہی نہیں ہیں. اب ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ہے, اس کو یہ مطلب ہے کہ اس کو ترجمہ کرنا ہے, لفظی ترجمہ کرنا ہے, بس لفظی ترجمہ, اس کی زبان درست کرنا اس کا مسئلہ نہیں ہے. پہلے تو یہ لفظی ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ لوگ ہوتے تھے جن کو مسودہ دکھایا جاتا تھا اور وہ زبان کو درست کرتے تھے. اور آج سے 30-35 سال 40 سال پیچھے چلے جائیے, آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیے, ان کی زبان دیکھ لیں اور آج کی زبان دیکھ لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کام بیر عربی جو ہے آگے بڑھ رہی ہے. ہم پوچھیں گے آپ سے کہ یہ تبدیل کیسے کی جا سکتی ہے. صورتحال آپ کے سامنے رکھی اختر سعیدی صاحب نے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے صورتحال تبدیل کیسے کی جا سکتی ہے, لیکن ایک وقفے کے بعد.
हमारे साथ रहिए। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम अदब अदीब में वक्फे के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायर और सहाफ़ी अख्तर सईदी साहब। वक्फे पे जाने से पहले इनसे बहुत सी बातें हुई और हम बातें मज़ीद भी करेंगे, लेकिन हमने अभी तक इनकी शायरी नहीं सुनी। इनकी शायरी भी सुनेंगे। पहले वही बात जो हम कर रहे थे आगे बढ़ाते हैं कि आपने बताया कि ये सूरत हाल तो अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उर्दू के अल्फाज होने के बावजूद अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़बान का बहुत बुरा हाल है इबलाग के ज़राए, और उसके बहुत बुरे असरात हैं। तो इस सूरत हाल को तब्दील कैसे किया जा सकता है? मैं तो ये समझता हूँ कि ये सूरत हाल तब्दील होने के इम्कानात मुझे कम नज़र आते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी सहाफ़त, अच्छा मसला ये है जितने जो अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं उनको अंग्रेज़ी में भी सही नहीं आती, और ना जो उर्दू का के अखबार के अंदर काम कर रहे हैं उर्दू भी सही नहीं लिख रहे हैं। बिल्कुल। ये तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो उर्दू के अखबार के अंदर कम से कम उर्दू के अखबार के मालिकान को ये चाहिए कि कम से कम वो जो पोस्टें हैं जहाँ पर यानी जो इबलाग का ज़रिया बनेगी, यानी पेज 1 या दूसरे जो अंदर के सफ़ात हैं उसके अंदर जहाँ खबरें हैं उसमें उसके लिए कम से कम एक ऐसा माहिर ज़बान होना चाहिए जो कम से कम उर्दू के अखबारात की दुरुस्ती करे। सही। लेकिन ये है कि खुद से सूरत हाल बेहतर होती मुझे नहीं आती। अगर चाहें तो ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक ज़माने में जंग के अंदर जब महमूद शाम साहब थे, उन्होंने बाकायदा लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया। वहाँ उन्होंने हक्की साहब को बुलाया, यानी 1 घंटे का लेक्चर उन्होंने दिया। जॉन एलिया को बुलाया, उन्होंने अनवर शऊर को बुलाया, तमाम यानी वो जंग हल्का यादव हमने बनाया था। तो ये हर महीने एक लेक्चर होता था ज़बान के ऊपर, और तमाम सहाफ़ी जो जंग के थे वो वहाँ मौजूद होते थे। तो ये अगर दूसरे अखबारात में ये सिलसिला हो कि ज़बान लसानियात के लोगों को बुलाया जाए और तमाम स्टाफ को जमा किया जाए और उनसे ज़बान व बयान के, और फिर वो सवाल भी करें। उनके जहन में कोई सवाल उभरते हैं वो सवाल भी करें। लेकिन ये कि ये सूरत हाल अब तो सिर्फ ये है कि अखबार के अंदर काम है, उसको ये देखना है कि मुझे अपनी तनख्वाह लेना है। उसको कोई वो पहले सहाफ़त मिशन थी, अब तिजारत है। बिल्कुल। आप सहाफ़त से मिशन के तौर पर वाबस्ता हुए और अदब की सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ रहा। उस दौर में फिर आप जिसारत के बाद पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अखबार जंग से भी वाबस्ता रहे, तो किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि आप अदबी सहाफ़त से निकल कर जो सहाफ़त है, जो रिपोर्टिंग है, मुख्तलिफ बीट्स हैं, उनकी तरफ आ जाएं, या और आपने ख़ुद भी नहीं सोचा? तो अदबी सहाफ़त से आप क्यों वाबस्ता रहे? मेरा जहन शुरू से यही अदबी सहाफ़त की तरफ रहा और मैंने कोशिश भी नहीं की। मुझे मौक़े मिले मगर मैंने कोशिश यानी मैंने खुद उसको रद्द किया। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि सहाफ़त, अदबी सहाफ़त जो है वो मैं इब्तिदा से मेरा ख्वाब था, वो मैं उस पर अमल किया और जितने इंटरव्यूज़ मैंने किए और तमाम कालम लिखे मैंने। इज़हार ख़याल के उन्वान से मेरा कालम आता था, जो देखता हूँ वही लिखूँगा, मेरा कालम आता था। अदबनामा मेरा कालम आता था। तो ये है कि मैंने कोशिश खुद नहीं की। अब कुछ शायरी हमारे नाज़रीन को सुनाएं, चूँकि प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, तो नाज़रीन आपकी शायरी भी सुनना चाहते हैं। 4-5 शेर बताओ। कि शगल है मेरा सफ़र में रहना, वाह, शगल है मेरा सफ़र में रहना, मेरी आदत नहीं घर में रहना। क्या बात है, क्या क्या? शगल है मेरा सफ़र में रहना, वाह, मेरी आदत नहीं घर में रहना। और कितना आसान समझते हैं लोग, कितना आसान समझते हैं लोग, सोहबतें आईना घर में रहना। क्या क्या? वाह, कितना आसान समझते हैं लोग, वाह, सोहबतें आईना घर में रहना। और जिंदा रहने का हुनर जानते हैं, वाह, जिंदा रहने का हुनर जानते हैं, वाह, जिनको आता है खबर में रहना। क्या बात, क्या जिंदा रहने का हुनर जानते हैं, वाह,
جن کو آتا ہے خبر میں رہنا، وہ ہے علامات ہنر میں شامل، واہ ہے علامات ہنر میں شامل، بند آنکھوں کا سفر میں رہنا، کیا کہ واہ، ہے علامات ہنر میں شامل، بند آنکھوں کا سفر میں رہنا، شغل ہے میرا سفر میں رہنا، میری عادت نہیں گھر میں رہنا۔ کیا کہ ایک غزل کہ تو پھول کی صورت کسی گلدان میں رہتا، تو پھول کی صورت کسی تو گلدان پھول میں کی رہتا۔ صورت کسی گلدان میں رہتا، لیکن تیرا چہرہ میرے امکان میں رہتا۔ کیا اچھا ہے، واہ واہ، تو پھول کی صورت کسی گلدان میں رہتا، لیکن تیرا چہرہ میرے امکان میں رہتا، واہ اور رہتا میں تیرے خواب کی بیدار فضا میں، واہ رہتا میں تیرے خواب کی بیدار فضا میں، واہ، خوشبو کی طرح تو میرے دیوان میں کیا رہتا، اچھا ہے، واہ واہ رہتا میں تیرے خواب کی بیدار فضا میں، واہ، خوشبو کی طرح تو میرے دیوان میں رہتا، اور پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، واہ، پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، میں کیسے بھلا وادی مہران میں رہتا۔ کیا کہ واہ، پیروں میں اگر عشق کی زنجیر نہ ہوتی، میں میں کیسے بھلا وادی مہران میں رہتا۔ ایک غزل پیش کر رہا ہوں ضرور عطا، کہ میری آنکھوں میں کوئی تصویر محو رقص ہے، میری آنکھوں میں کوئی تصویر محو میری آنکھوں میں کوئی تصویر محو رقص ہے، یوں لگا جیسے میری تقدیر محو رقص کیا ہے، کہ واہ، یوں لگا جیسے میری تقدیر محو رقص ہے، اور مجھ کو زندہ اس تحیر خیز منظر نے کیا، مجھ کو زندہ اس تحیر خیز مجھ کو منظر نے زندہ اس کیا۔ تحیر خیز منظر نے کیا، خواب کی دہلیز پر تعبیر محو رقص ہے، واہ، کیا کہ خواب کی دہلیز پر تعبیر محو رقص ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں ہے نشۂ وارفتگی، واہ، اس کے ایک ایک لفظ میں ہے نشۂ وارفتگی، صفحہ دل پر جو ایک تحریر محو رقص ہے، کیا کہ صفحہ دل پہ جو ایک تحریر محو رقص ہے، اور ان دنوں شہر نگاراں کے عجب حالات ہیں، واہ، ان دنوں شہر نگاراں کے عجب حالات ہیں، زندگی نوحہ کناں شمشیر محو رقص ہے، کیا کہ واہ واہ، ان دنوں شہر نگاراں کے عجب حالات ہیں، زندگی نوحہ کناں شمشیر محو رقص ہے، اور شعر دیکھیں کہ وادی شعر و سخن میں روشنی کیسے نہ ہو، وادی شعر و سخن میں وادی روشنی شعر و سخن کیسے میں نہ ہو؟ روشنی کیسے نہ ہو، ایک مدت سے چراغ میر محو رقص ہے، واہ واہ واہ، وادی شعر و سخن میں روشنی واہ، کیسے نہ ہو، سبحان اللہ، کیا کہ ایک مدت سے چراغ میر محو رقص ہے، یہی ایک مشغلہ ہے زندگی کا، یہی ایک مشغلہ ہے، یہی ایک مشغلہ ہے زندگی کا، تعاقب کر رہا ہوں روشنی کا، واہ، کیا کہ یہی ایک مشغلہ ہے زندگی کا، تعاقب کر رہا ہوں روشنی کا، کوئی چہرہ تر و تازہ نہیں ہے، کیا کہ کوئی چہرہ تر و تازہ نہیں ہے، کوئی ساما نہیں دل بستگی کا، کیا بات، کیا کوئی کہ چہرہ تر و تازہ واہ، نہیں ہے، کوئی ساما نہیں دل بستگی کا، اور شگوفے پھول بنتے جا رہے ہیں، واہ، شگوفے پھول بنتے جا رہے ہیں، گیا موسم میری دیوانگی کا، کیا کہ شگوفے پھول بنتے جا رہے ہیں، واہ، گیا موسم میری دیوانگی کا، اور نہ رکھو خواہش چہرہ نمائی، نہ رکھو خواہش، نہ رکھو خواہش چہرہ نمائی، نہ دے گا ساتھ آئینہ کسی کا، کیا کہ نہ واہ رکھو واہ، نہ رکھو خواہش چہرہ نمائی، نہ دے گا ساتھ آئینہ کسی کا، اور میں زندہ ہوں وسیلے سے کسی کے، واہ، میں زندہ ہوں وسیلے سے کسی کے، وگرنہ مر گیا ہوتا کبھی کا، کیا کہ سبحان اللہ، میں زندہ کیا ہوں کہ وسیلے سے کسی کے، کیا کہ وگرنہ مر گیا ہوتا کبھی کا۔ واہ واہ، کیا کہنا۔ غزلیں آپ کی ہم نے سنی بھی ہیں، پڑھی بھی ہیں، آپ نے نظم کہی، اور نظم کیوں، اگر آپ نے نہیں کہی تو کیوں نہیں کہی؟ اصل میں نظم میں ابتدا میں نے کہی، صحیح، لیکن بہت، اور پھر اس کے بعد مجھے اپنی نظمیں خود اچھی نہیں لگی، کیونکہ اتنی اچھی نظمیں لکھنے والے موجود ہیں نوجوانوں میں بھی اور ہمارے سینئرز میں بھی، کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ نظمیں اتنی ہیں کہ ایک کتاب آ سکتی ہے، اچھا، لیکن یہ کہ مجھے اپنی نظمیں خود پسند نہیں ہیں، لیکن آپ نے وہ شائع نہیں کروائی؟ نہیں شاید نہ میرا ارادہ بھی نہیں ہے، اور غزل کا تیسرا مجموعہ ہے، چوتھا انشاءاللہ تعالیٰ میرا کشکول سخن کے نام سے زیر ترتیب ہے۔ تو اب ابتدائی دور کی تو ہم نے باتیں کی اور سنی، آپ کا حال بھی دیکھا،
کچھ اب آگے آپ کا کیا ارادہ ہے اور آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ادبی صحافت میرا خیال ہے ابھی بھی آپ اس سے وابستہ ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اب یہ صحافت سے تو میں اصل میں صحافی ریٹائر تو ہوتا نہیں ہے. بالکل. وہی جگہ تبدیل ہوتی ہے. بالکل. تو میں اس آج کل سیمائی جوہر انٹرنیشنل جو میرے والد کے شاگرد جو امریکہ میں مقیم ہیں ان کی کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر بھی میرے والد کو یاد رکھا اور ان کے نام سے جوہر سیمائی جوہر انٹرنیشنل نکالا، عارف افضال عثمانی. اچھا. تو اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں. میں خیال میں ابھی آپ کو پیش کیا جائے گا یہ رسالہ. ضرور. تو اس کا ایک شمارہ آ چکا ہے اور دوسرا شمارہ زیر ترتیب ہے. تو کیونکہ اب زندگی صحافت میں گزری ہے، اب کسی اور کوچے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہی آج کل میری مصروفیت ہے. اچھا، ایک سوال آخر میں اور کہ صحافت سے آپ وابستہ رہے اور اخبارات سے آپ کا تعلق رہا، پھر 2000 کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا، اس سے پہلے ریڈیو بھی تھا، پھر ٹیلی ویژن آیا اور بہت تیزی سے تبدیل ہوا ہمارا منظرنامہ. تو آپ ٹیلی ویژن کی طرف کیوں نہیں گئے اور دوسرے جو ذرائع آ گئے ان کی طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ابتدا کے ریڈیو یعنی بزم طلباء کے زمانے میں ابتدا میں بہت گیا ہوں ریڈیو. صحیح. ریڈیو ابتدا میں بہت گیا. اس کے بعد جو ہے کچھ ٹی وی کے جب پی ٹی وی شروع ہوا اس وقت شبنم رومانی صاحب ایک نوجوانوں کا پروگرام کیا کرتے تھے، اس میں شریک ہوا. اس کے بعد 2-3 مشاعروں میں شریک ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا ایک مزاج ہے کہ اگر جس طرح لوگ تگودو کرتے ہیں کہ کسی کو آگے بڑھنے کے لیے کہ بھئی ہم فلاں سے رابطہ کریں تو ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا فلاں، میرے مزاج کا یہ حصہ نہیں ہے کہ میں جو اپنی خود نمائی کے لیے یا اپنی اس کے لیے لوگوں سے رجوع کروں. تو میں نے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خود مجھے بلایا جاتا ہے کہیں تو میں چلا جاتا ہوں. لیکن میں کبھی جس وقت میں جنگ میں تھا وہاں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا اخبار ہے وہاں، اس زمانے میں نے کبھی مشاعرے کے لیے تگودو نہیں کی کہ حالانکہ ایک دوسرے اخبار کے جو ادبی صفحے کے انچارج تھے انہوں نے اپنے ایڈیٹر سے سفارش کرا کے ایک مشاعرہ پڑھ لیا، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی تگودو نہیں کی. آخر میں ایک سوال کہ ادب کا، صحافت کا اور اردو زبان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مستقبل سے تو کبھی مایوس ہونا نہیں چاہیے. مستقبل زبان کا بھی اچھا ہے اور اردو زبان کا بھی اچھا ہے، ادب کا بھی اچھا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کام کرنا ہوگا. کام کرنے والے نظر نہیں آتے. مسئلہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک تواتر کے ساتھ ہمارے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں. لیکن آپ بتائیے کہ ان کے نیم البدل کے طور پر کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ مسئلہ ہے کہ آپ یعنی وہ پہلے ہوتا تھا کہ چار اگر منظر سے ہٹ گئے تو 4 سامنے آ گئے. اب آپ یہ منظر نامہ جو ہے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے. اور لیکن یہ کہ جن لوگوں کو یعنی آگے آنا چاہیے ان کو کم سے کم اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کو کون سے طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ ہمیں ادب کی ترویج کے لیے کام کریں، اپنے لیے کام نہ اپنی ترویج. یہاں اصل مسئلہ یہ لوگ اپنی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، ادب کی ترویج کے لیے کام نہیں ہو رہا. ہر شخص اپنے ایک ٹولی لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. دوسرا یعنی جو ایک یکجہتی کی صورت ہے ادب کو فروغ دینے کی، وہ ہونی چاہیے، وہ بالکل نہیں اور ہونی چاہیے. بالکل. آخر میں کوئی پیغام دیجیے ہمارے ناظرین کو. پیغام یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ادب سے وابستگی اختیار کریں، کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں. نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ کم سے کم مطالعے کو اپنی زندگی کا محور بنائے اور شاعری کے اندر جس طرح آگے بڑھ سکتی ہے بڑھنا اور بڑھے. اگر کوئی اساتذہ سے رجوع کرنے کا مسئلہ ہو تو وہ بھی کوئی مایوب بات نہیں. تو یہ ہے کہ آپ مطالعہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، شاعری اپنی جگہ ہے، لیکن ایک دوسرے کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، اپنے چھوٹوں کا ادب کریں. میں کہتا ہوں یہ اسی سے زندگی آگے بڑھ سکتی ہے. بالکل. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، مطالعہ بہت ضروری ہے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور کہا جاتا ہے کہ کسی صاحب علم کی صحبت کئی کتابوں کے مطالعے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح کی بہت سی باتیں آپ نے اختر سعیدی صاحب سے آج سماعت کی، ان کی زندگی کو دیکھا، ان کی شاعری سنی، شاعری کو دیکھا.
ہم آئندہ بھی آپ کو ایسی ہی ادبی شخصیات سے ملواتے رہیں گے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان عبد الرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔